بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس زمین کے اوپر یا زمین کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اسی جہان کا حصہ ہے جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ وہی سورج، چاند، ستارے، وہی ہوائیں ہیں جو اس جہان میں موجود ہیں۔ ابھی نیا جہان شروع نہیں ہوا۔ نیا جہان تو اس وقت شروع ہو جائے گا جب یہ زمین بدل دی جائے گی، جب آسمان بدل دیے جائیں گے اور قیامت شروع ہو جائے گی، اس وقت یہ جہان بدلے گا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس جہان سے چلے جانے کے بعد ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اللہ نے وفات طاری کر دی ہے قیامت تک کے لیے، تو کیا وہ دوبارہ اس میں زندہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جس طرح کہ اس کی زندگی واپس آ جائے، وہ اسی دنیاوی جسم میں آ جائے، یا پھر قبر والے جسم میں زندہ ہو جائے، یا پھر کسی جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی اور جنم میں آ جائے، یا پھر بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی جانور کی شکل میں، سانپ کی شکل میں یا کسی اور جانور کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بندہ پھر زندہ ہو جائے مرنے کے بعد، یعنی قیامت سے پہلے؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جو ہے پورا کر لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور جس کو موت نہیں آتی اس کو بھی اس کی نیند میں اس کے نفس کو پورا کر لیتا ہے یا پورا لے لیتا ہے۔ یہ نفس کا لے لینا ہے ہوتا ہے، یعنی نفس کے اوپر وفات کا آ جانا یا نفس کو پورا کر لینا۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، پس جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جس نفس کے اوپر، اس کے وفات کو روک لیا جاتا ہے، اس کو یعنی یا توفا کو پورا رکھا جاتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا اس کی موت کو۔ ویرسل الاخری، اور دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کو بھیج دیا جاتا ہے جس کے اوپر موت نہیں آتی، یعنی وہ نیند والے کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے کیا نشانی ہے کہ دو حالتوں میں جو ہے نا اللہ نفس کو پورا لیتا ہے۔ ایک وہ جس کے اوپر موت آ جاتی ہے، اس کا نفس جو ہے پورا لے لیا جاتا ہے اور اس کو قیامت تک کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، اور وہ موت کی حالت میں ہی رہتا ہے، وفات کی حالت میں رہتا ہے۔ جبکہ جو کہ نیند کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جب جس بندے کو نیند آ جاتی ہے تو اس کے نفس کو بھی لے لیا جاتا ہے، اس کے نفس کے بھی پورا لے لیا جاتا ہے، لیکن جب اس کو نیند سے جگایا جاتا ہے تو اس کا نفس واپس کر دیا جاتا ہے، اور یعنی اس کا شعور واپس آ جاتا ہے، اس کی جان واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے نشانی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے یا موت آئے گی، قال رب ارجعون، وہ کہے گا اے مالک مجھے لوٹا دے، رب ارجعون مجھے لوٹا دے۔ موت آ رہی ہے اور ابھی اس کے نفس کو پورا نہیں لیا گیا، تو وہ اظہار کر رہا ہے خواہش کا کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں یا اصلاح کروں عمل کی، فیما ترکت، جس کو میں چھوڑ آیا وہ عمل کر سکوں، مجھے واپس لوٹا دے۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو کلمہ ہے، یہ تو بات ہے، ہوا قائلھا، جس کا وہ قائل ہے۔ یعنی وہ انسان جو یہ خواہش کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو اس کا قائل ہے کہ میں جا کے واپس عمل کروں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ قانون نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، یعنی آڑ ہے یا رکاوٹ ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت والے دن تک، یعنی جب وہ لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ إِلَىٰ يَوْمِ، یوم کہتے ہیں ایک دن کو، قیامت والا دن، يُبْعَثُونَ جس دن زندہ ہونا ہے۔ تو یہ ایک آڑ ہے یا رکاوٹ ہے، اس دن تک یہ واپس نہیں آ سکتے، زمین پر نہیں آ سکتے۔ قیامت والے دن چونکہ نئی زمین بنے گی تو انسان اس پہ جو ہے نا قیامت والے دن پھر زندہ ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا، اس زمین پر بھی وہ نہیں آ سکتا جو کہ ابھی اسی جان میں موجود ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 87 میں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، وہ جس پر موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس کو واپس لوٹا دو۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ مردہ جو ہے قبر میں زندہ ہو جاتا ہے یا برزخ میں زندہ ہو جاتا ہے، اگر تم سچے ہو تو اس کو لوٹا کے دکھاؤ، اسی کو قبر سے نکال کے دیکھو کیا یہ زندہ ہوا ہے یا ابھی مرا ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم کے 98 میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہم نے ہلاک کیے قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، کئی زمانوں میں ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حل تو حصو منہم من احد، کیا تم ان میں سے
کسی کو بھی محسوس کرتے ہو؟ یعنی ان کی زندگی، حل تو حصو کیا تو حصوں تم محسوس کرتے ہو، منہم ان میں سے، من احد کسی کو بھی، کہ جس طرح حصے جو ہوتی ہیں نا، یہ 5 حصے ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، تو یہ حصے، کوئی حصے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ زندہ ہے؟ اور تسمع لہم رکزا، یا تم ان کی کوئی چاپ سنتے ہو، یا ان کی کوئی آواز سنتے ہو کہ یہ زندہ ہے اور تمہیں پتہ چل گیا ہو؟ جو بھی ہلاک ہو گیا اس کی کوئی حس نہیں ہوتی، اور آپ اپنی حس سے بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی 31 میں، الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ انہم الیہم لا یرجعون، بے شک اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، جو گئے تو اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ چاہے اسی جہان کی بات ہو رہی ہے، چاہے اس دنیا کی سطح پہ یا اس دنیا کے اسی زمین کی سطح پہ یا اس زمین کی سطح کے اندر، وہ واپس نہیں آئیں گے، قبر یا برزخ میں بھی نہیں آئیں گے۔ حالانکہ ہم یہ بتا چکے ہیں قبر یا برزخ کوئی جہان نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں قبر یا برزخ کو جہان نہیں کہا گیا۔ قبر جو ہے ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہے، اور برزخ جو ہے یہ ایک آڑ یا رکاوٹ کا نام ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء کی 95 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور وَحَرَامٌ، اور یہ حرام ہے، یہ منع ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، کسی بستی کے لیے، أَهْلَكْنَاهَا، جس کو ہم ہلاک کر چکے، یہ اس کے لیے منع کر دیا گیا ہے، یہ حرام کر دیا گیا ہے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، لا يرجعون، کہ وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ کوئی بستی جس کو ہلاک کر دیا جائے وہ پھر واپس لوٹ کر اس جہان پر نہیں آتی، یا وہ لوگ واپس نہیں آتے۔ تو مرنے والے جو ہے وہ مرنے کے بعد، یعنی پورا وفات پا جانے کے بعد، وہ قیامت تک کے لیے واپس نہیں آ سکتے، چاہے وہ قبر والا جسم ہو، یا برزخی بات جس طرح لوگ کرتے ہیں، یا اس زمین کی سطح پر ہو، یا کوئی جنم کی بات ہو، یا پھر کسی جانور کے جسم کے اندر آ جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان جب مر گیا، وفات پا گیا، اس کے نفس کو اللہ نے پورا اٹھا لیا، پورا لے لیا، تو پھر وہ قیامت والے دن ہی زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔